اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ الحمدللہ، خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر۔ باری تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر زندگی عطا کی اور ہمیں پھر موقع دیا کہ ہم یوم مقدس دن جمعہ کا دن اور اس مسجد مقدس میں دوبارہ خدا کے حضور حاضری دیں، سر بسجود ہوں اور ذاکر الہی قرار پائیں۔ یہ خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور نعمت الہی ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ خداوند متعال جب کسی سے محبت کرتا ہے اور کسی کو چاہتا ہے تو اس کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی ہے کہ خداوند متعال اسے توفیق عطا فرماتا ہے، اپنے ذکر کا اپنا ذاکر بناتا ہے، اپنے عبادت گزار بناتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارا یہاں آنا اور خداوند متعال کے حضور میں سجدہ کرنا اور سجدے میں ذکر الہی بجا لانا، یہ سارا خداوند متعال کی حکمت کے تحت ہے اور خداوند متعال کی طرف سے خاص نظر کرم ہے ہمارے اوپر، ورنہ ہم کسی اور کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد کرنے کے لیے چیزیں کم نہیں ہیں، دنیا ہے، دنیا کھیل ہے، دنیا تماشا ہے، دنیا مجازی ہے، اور وہ دنیا جو انسان کو اپنے اندر جکڑ لے اس کے لیے فکر کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ سوچے اپنے بارے میں، دنیا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، عبادت کے بارے میں، خدا کے ساتھ تعلق کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے کاموں میں گم رہتا ہے، اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ آج کل کے زمانے میں وقت نہیں کسی کے پاس، موبائل کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آج کل سب چیزیں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ ہر چیز جو وہ چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، تنہائی میں کر سکتا ہے، باہر کر سکتا ہے، کسی بھی جگہ پہ کر سکتا ہے۔ لہٰذا ایسے جگہ پر، ایسے مقام پر، ایسے زمانے میں انسان کا خدا کا ذاکر بن جانا خداوند متعال کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور ایسے زمانے میں انسان کا شیطان سے ٹکر لینا بہت بڑی نعمت ہے۔ شیطان سے فرار کرتے ہوئے نظر آنا ایک مومن کا یہ بہت بڑی نعمت ہے خدا کی طرف سے۔ یہ زمانہ وہ ہے کہ انسان ہار مان لیتا ہے شیطان کے مقابلے میں، شیطان سے بھاگنے کی بجائے شیطان کی طرف جذب ہوتا ہے، یہ وہ زمانہ ہے۔ لیکن اگر برعکس اور الٹا ہو اور انسان اپنے ایمان کے بل بوتے پر، اس قوت ایمانی کے بنیاد پر اگر انسان ڈٹ جائے اور ہار نہ مانے اور شیطان کو شکست دے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ خداوند متعال کا نازل کردہ کتاب قرآن مجید، سورہ بقرہ کے حوالے سے ہماری گفتگو تھی، اور جو عنوان ہے وہ منافقین ہے، یعنی منافق شناسی۔ آیت نمبر 14 اور 15 خداوند متعال نے ایک اور نشانی بیان فرمائی ہے منافقین کے لیے، وہ یہ ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ منافقین ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں ایمان والوں سے، قالوا آمنا، وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے شیاطین، اپنے ہم فکر لوگوں کے ساتھ خلوت میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، تو وہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ایمان والوں کے ساتھ مذاق اڑا رہے تھے، ہم تو ان کا مسخرہ کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ، اللہ ان کا استہزاء کرتا ہے۔ جو مومن کا مذاق اڑائے اللہ اس کا انتقام لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ مذاق جس کا اڑایا جا رہا ہے وہ کمزور ہوا کرتا ہے، وہ اپنا انتقام نہیں لے سکتا۔ یہاں پہ کیا فرما رہا ہے؟ اگر منافقین کسی مومن کا استہزاء کرے، دین خدا کا مذاق اڑائے، تو اس کا انتقام لینے والا خداوند متعال کی ذات ہے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا انتقام لے گا، ان کا مذاق اڑائے گا۔ جنہوں نے مومنین کا مذاق اڑایا، جن منافقین نے، تو اس کا بدلہ لینے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمد، اور وہ مذاق بیان کیے۔ آیا مذاق کے خدا وہی ہے جو انسان ایک دوسرے سے کرتا؟ نہیں،
اس کی کیفیت بیان کی، اس کی حقیقت بیان کی کہ اللہ اگر مسخرہ کرے کسی کے ساتھ، اگر اللہ کسی کے ساتھ استہزاء کرے، مذاق اگر کرنا چاہے تو کس صورت میں خداوند متعال مذاق کرے گا؟ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اس کے بارے میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ آیہ مبارک 8 میں، یعنی سورہ بقرہ کی 8ویں آیت میں ایک حقیقت خداوند متعال نے بیان فرمائی۔ وہ کیا حقیقت تھی جس میں بات ہو چکی ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، سارے نہیں ہیں، لوگوں میں سے بعض ایسے منافقین ہیں کہ جو زبان سے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں اور آخرت پر ایمان لا چکے ہیں، وما ہم بمؤمنین، خدا نے فرمایا کہ یہ حقیقت نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جھوٹ بولنے کی وجہ کیا ہے؟ بیان کیا، جھوٹ، منافق جھوٹا ہوا کرتا ہے، منافق جھوٹ بولتا ہے، اور یہ ظاہری زبان سے جو آمنا باللہ وبالیوم الآخر، یہ کیا ہے؟ یہی منافقت ہے، یعنی زبان سے کچھ اور دل میں کچھ اور ہے، ان کا زبان اور ظاہر سے کچھ اور ہے، ان کا ظاہری کردار کچھ اور ہے، منافقین کا ظاہری کردار کچھ اور ہے، زبان کچھ اور ہے، زبان سے جو بولتے ہوئے جملے وہ کچھ اور ہے، لیکن دل میں کچھ اور ہے، اسی کو منافق کہا جاتا ہے۔ منافق یعنی اندر کی بات نہیں کرتا، اس کو چھپا لیتا ہے، باہر کچھ اور بات کرتا ہے، وہ بات اندر کی بات سے مطابقت نہیں رکھتی، اسی کو جھوٹ کہا جاتا ہے۔ جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ اندر کچھ اور باہر کچھ اور، حقیقت کے اوپر پردہ ڈال دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ، یعنی اس کے اندر کچھ حقیقت ہے، اس کو چھپایا جا رہا ہے، چھپا کر کچھ بولا جا رہا ہے، یہ جو بولا جا رہا ہے یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ منافق جھوٹا ہوا کرتا ہے، ان کی نشانی سب سے بڑی یہ ہے۔ اس کے لیے 3 نشانی ہے، وہ آپ کے سامنے مختصر بیان کروں۔ پہلی نشانی بیان ہوئی کہ جھوٹ بولنے کی، یعنی منافق جو جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کے لیے ذریعے سے دھوکہ دیتا ہے، اس کی پہلی مثال کیا ہے؟ جب ان سے یہ کہا گیا کہ تم فساد مت پھیلاؤ تو انہوں نے کیا کہا؟ ہم تو فسادی نہیں ہیں، حالانکہ معاشرے میں منافقین کا کردار، منفی کردار عیاں ہے، سب کے اوپر عیاں ہے، اسی لیے کہا گیا کہ اے مسلمان، منافق ہو، اے مسلمان تم ان لوگوں کی طرح ایمان لے کے آؤ جو لا چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ جانتے تھے کہ ان کا ایمان پکا نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کی حد تک ہیں، ایمان کی حد تک نہیں پہنچے، ابھی اسلام ہے، اسلام صرف زبان سے اظہار کیا ہے لیکن دل میں یہ اترا نہیں ہے ابھی، لہٰذا مومن نہیں ہے، مسلم ہے مومن نہیں ہے، مسلمان ہے لیکن مومن نہیں ہے۔ اسی لیے کہا کہ تم مسلمان سے جو سفر ہے اس کو آگے بڑھاؤ، آگے بڑھ کر ایمان تک اپنے سفر کو لے کے آؤ، تب کامیابی ہے۔ اگر اسلام میں اگر تم پڑے رہے تو نفاق کا خطرہ ہے، نفاق کا خطرہ ہے، منافق بننے کا خطرہ ہے، اور منافق جھوٹا ہوا کرتا ہے۔ اور اس کی ایک دلیل کیا ہے؟ جب ان سے کہا جائے فساد مت پھیلاؤ، فسادی تھے، فساد کرنے والے تھے، لڑانے والے تھے، یہود و مسلمان کو میں افتراق پیدا کرنے والے تھے، یہاں کی بات یہودیوں اور کفار تک پہنچانے کے لیے تیار تھے، آپس میں دشمنی کی آگ بھڑکانے والے یہ تھے، سارا کچھ یہ فسادی ہیں۔ لیکن جب ان سے کہا جائے، مومن جب ان سے کہیں کہ تم ایمان کی منزل تک پہنچ جاؤ تاکہ تم امن میں قرار پاؤ، معاشرے کو بھی امن میں رہنے دو، خود بھی امن میں آ جاؤ، فساد سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، تو کیا کہتے تھے؟ ہم تو فسادی ہے ہی نہیں، ہم تو مصلح ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ 1 2 دوسری دلیل جھوٹ کی وہ کیا ہے؟ زبان سے کہتے ہیں آمنا باللہ، زبان سے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں آمنا باللہ، لیکن جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لانے والوں کی طرح تمہارا بھی ایمان ہونا چاہیے تو یہ کیا کہتے ہیں؟ آیا ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لے کے ہیں کہ جو بے وقوف ہیں؟ انؤمن کما آمن السفہاء، آیا ہم ایمان لے کے ہیں؟ ان سے کہہ رہے جنہوں نے کہا تم صحیح ایمان لے کے آؤ، ابھی ایمان کی منزل تک نہیں پہنچے، مسلمان ہو، ابھی معاشرتی مسائل کا رائے حل یہ کہ تم نفاق سے نکل آؤ، ایمان کی حد تک پہنچ جاؤ، کہتے نہیں، آمنا باللہ کہہ رہے ہیں، لیکن جب کہا جائے کہ ایمان والوں کی طرح ہو جاؤ اور ایمان لے کے آؤ، کیا کہتے ہیں؟ ہم آیا ان ایمان لانے والوں کی طرح ہو جائیں جو بے وقوف ہیں۔ اب اس کا مطلب ہے یہاں پہ بھی جھوٹ نظر آ رہا ہے، زبان سے آمنا باللہ کہنے والے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایمان رکھنے والے بے وقوف ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زبان سے وہ آمنا باللہ کہے، ٹھیک ہے، زبان کی بات ہو رہی ہے، زبان سے، اور جب ان سے یہ کہا جائے کہ ایمان
بالقلب تمہارے اندر آنا چاہیے۔ کہتے ہیں ہم ان کی طرح ایمان لے کے جو بیوقوف اور جاہل ہے، اس کا مطلب ہے آمنا باللہ میں وہ سچے نہیں تھے۔ جو ایمان والوں کو، جو ایمان کے اسلحے سے لیس انسان کو، یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے ایماندار انسان ہونا، ایمان کے بلبوتے پر، ایمان کی بنیاد پر زندگی کرنا۔ یہ ایسا انسان ہے کہ جو کل معصوم ہے، اگر وہ محنت کرے، اگر وہ اپنے سفر کو جاری رکھے، اپنی معرفت کو آگے بڑھائے، تو اس کے اندر عصمت آ جاتی ہے، کل معصوم بن جاتا ہے۔ کل معصوم سے مراد معصوم نہیں بن جاتا، لیکن راہ روئے معصوم بن جاتا ہے یہ اس ایمان کی طاقت سے، کیونکہ ایمان بنیاد ہے انسان کے عمل کے لیے۔ اس درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں مضبوط ہیں، وہ درخت جس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی جڑ کو خوراک دیا جا رہا ہو، اس کو حرارت دی جا رہی ہو، اس کے اوپر دھوپ پڑ رہی ہو، اس کو پانی دیا جا رہا ہو، تو وہ درخت کیا ہے؟ پھلتا ہے، پھولتا ہے اور پھل دینے لگتا ہے۔ با ایمان انسان اس درخت کی طرح ہے، کشجرۃ طیبہ، پاک درخت کی طرح ہے، اصلھا، جس کی جڑیں مضبوط ہیں، گہرائی میں ہے، زمین میں ہے، اور اس کی فرعھا فی السماء، اور اس کے فرع و شاخیں آسمان تک ہیں۔ یہ اونچی اڑان اڑنے والا انسان ہے، یہ چھوٹا نہیں سوچتا، بڑا سوچتا ہے، یہ بڑا انسان ہے، فی السماء، بڑا انسان ہے، اوج پر جانے والا انسان ہے، اڑنے والا انسان ہے، فرشتوں سے بھی افضل انسان ہے۔ خدا یہ فرما رہا ہے کہ مومن بن جاؤ ورنہ منافق بن جاؤ گے، کافر تو نہیں بنو گے، کیونکہ کفر اگر بنو، اگر کفر کی طرف جاؤ، خدا نہ خواستہ ارتداد، مرتد بن جاؤ گے، قتل واجب ہے تمہارا۔ خطرہ کس چیز کا ہے؟ منافق بن جائے اور منافقت کے ذریعے فسادی بن جائے۔ آج کل کے ماحول میں آپ دیکھیں جتنے فسادی ہیں، منافقت ہے ان کے اندر۔ تیسری دلیل آج کی آیت ہے 14 اور 15۔ جب بھی یہ ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کے ہیں، اور جب بھی اپنوں کے ساتھ خلوت میں اور تنہائی میں ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ سب سے بڑی نشانی یہ ہے منافقی۔ منافق یعنی دو چہرے والا انسان، منافق یعنی دو دل والا انسان، جس کے اندر کچھ اور ہے، باہر کچھ۔ جہاں پر بھی انسان کے اندر، جہاں پر بھی ایک کلی قاعدہ ہے، نفاق اکبر کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، نفاق اکبر کی بات ہو رہی ہے۔ نفاق اصغر میں جس طرح شرک خفی میں اکثر مسلمان شریک ہے، مشرک ہے، مشرک، خدا کو شریک قرار دیتے ہیں، توکل نہ رکھنا، خدا پر بھروسہ نہ کرنا شرک خفی ہے۔ اور نفاق میں بھی یہ ہے، نفاق ایک کلی ہے، ایک عام ہے، ایک خاص ہے۔ خاص وہی نفاق اکبر ہے، لیکن نفاق اصغر میں اکثر مسلمان شریک ہیں، جن کا اندر اور باہر ایک نہیں ہے، جو دھوکہ دینے کے لیے تیار ہے، جو ہوتے کسی پارٹی میں، وفادار کسی کے ہوتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ منافق اصغر ہے، نفاق اصغر ان میں پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خلوتوں میں کچھ اور کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن کسی کے ساتھ کچھ اور کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایمان والوں کے ساتھ جب ہو، بیٹھک ان کی ہو، تو کہتے ہیں آمنا باللہ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، لقو کا لفظ ہے، لیکن جب ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ تو وہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ آمنا باللہ۔ کافروں میں ان میں یہ فرق ہے، کافر ملاقات میں بھی اپنے کفر کا اظہار کرتے ہیں، پکے ہیں اپنے کفر میں، لیکن منافق جب ایمان والوں اور مسلمانوں کے ساتھ ملاقات کرتے کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آمنا، آمنا، ہم ایمان والوں کے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، خلو یعنی خلوت، جب بھی یہ خلوت و تنہائی میں ہوتے ہیں، اِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، شیاطین سے مراد یہاں پہ ہم فکر، ان کے اپنے ہم فکر، اپنے جیسے منافق، یہ وہ کافر، وہ یہودی یا وہ دشمن اسلام، جب ان کے ساتھ میٹنگ میں ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ یہی لوگ جن کے ساتھ وہ ہیں، جو اہل باطل ہیں، جن کے ساتھ وہ ہیں، اور جن کے ساتھ ہونے کے بعد ہی کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ظاہر یہ پوچھتے ہیں اگر تم ہمارے ساتھ ہو تو کل میٹنگ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے تھے، مومنوں کے ساتھ کیا کر رہے تھے، رسول اللہ کے محضر میں کیوں تھے، اصحاب کے ساتھ تمہارا کیا واسطہ تھا؟ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے، ہم ان کا مذاق اڑا، انما نحن مستہزئون، ہم تمہارے ساتھ ہیں، دل ہمارا تمہارے ساتھ ہے، ہمارا تعلق تمہارے ساتھ حقیقانہ تعلق ہے، حقیقت کا تعلق ہے، لیکن ان کے ساتھ ہمارا تعلق منافقانہ تعلق ہے، اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
آپ بتائیں جو ایمان والے ہوں، آمنا باللہ کہنے والے ہوں، آیا وہ اہل مذاق ہوا کرتے ہیں؟ ایمان رکھنے والا جو حقیقت میں ایمان لا چکے، آیا وہ ایمان کا مذاق اڑاتا ہے؟ شیاطین کے ساتھ مل کر، ہمارے پاکستان میں ہے نا یہ واقعات ہیں، سیاسی ہو جائے گا، میں اس پہ زیادہ گفتگو نہیں کروں گا. جب ان سے ملتے ہیں تو پاکستان کے خلاف بات کرتے ہی نہیں کرتے. ہاں، منافق ہے یہ. منافق کی نشانی قرآن نے بیان کی ہے، پہچاننا بہت آسان ہے. یہاں پہ یہ کہتے ہیں جب ان سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم تم سے ہیں، تمہارے ساتھ ہیں. جب وہ پوچھتے ہیں پھر تم وہاں کیا کر رہے تھے، تو کیا کہتے ہیں ہم تو مذاق اڑاتے تھے. اگر تم ایمان والے ہو تو مذاق کیسے اڑا رہے ہو؟ ایمان تو وہ حقیقت ہے کہ جو مذاق کرنے والا انسان، ایک مسخرہ پن رکھنے والا انسان کو بھی سنجیدہ بنا دیتا ہے. ایمان تو انسان کو سنجیدہ بنا دیتا ہے. کھیلتے ہوئے شخص کو سنجیدہ بنا دیتا ہے، مذاق کرتے ہوئے شخص کو سنجیدہ بناتا ہے. وہ انسان جو لاابالی ہے، وہ انسان جو گلیوں میں پھرتا ہوا نظر آتا ہے، وہ انسان جو دوسروں کو چھیڑتا ہوا نظر آتا ہے، وہ انسان جو نامحرموں کی طرف نظر دوڑاتے ہوئے نظر آتا ہے، جب ایمان میں وہ پکا ہو جائے، با ایمان ہو جائے تو وہ تو سنجیدہ ہو جاتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ با ایمان انسان چھیڑ چھاڑ کرے، با ایمان انسان مذاق اڑائے، وہ بھی دین کا، آمنا کا کہ ہم وہ مذاق اڑا رہے تھے. یہ آمنا جو ہم نے زبان سے جاری کی ہے، یہ ہمارا ان کے ساتھ مذاق تھا. بس ہمارا ان سے تعلق ویسے ہی ہے، مذاقانہ تعلق ہے. اصل میں ہم اے کافروں، اے یہودیوں، اے مشرکوں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ مسلمان جن کو رسول اللہ نے مسلمان کیے ہیں لیکن اہل نفاق ہے، منافق ہے، ایمان میں پختہ نہیں ہے. منافق کا کام ہے مذاق اڑانا. جہاں پہ بھی آپ دیکھیں نفاق، وہاں پہ مذاق، وہاں پہ چھیڑ خانی، وہاں پہ دین کا مذاق، وہاں پہ مکتب کا مذاق، وہاں پہ آئیڈیالوجی کا مذاق، وہاں پہ نظریے کے ساتھ مذاق، وہاں پہ امام کے ساتھ مذاق. آج کی رات بہت ہی متبرک رات ہے، امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی رات. صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سب کو مبارک ہو انشاءاللہ. خوب. امام علیہ السلام کے ساتھ مامون کا کیا تعلق تھا؟ منافقانہ تعلق تھا. آئے، لشکر بھیجتا ہے، امام مدینے میں، امام کو لے کے آؤ. امام کو لینے کے لیے آتے ہیں، کہتے کیا ہیں؟ ہم آپ کے لیے آئے ہیں، ہم آپ کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے انتظار میں ہیں. دل میں کیا ہے؟ دل میں دشمنی ہے. وہ ظاہر ہوا نا بعد میں، زہر دیا گیا. لیکن آئے کس طریقے سے، کس شکل میں آئے؟ منافقانہ لباس نفاق پہن کے آئے. ہم آپ کو لینے آئے. لے کے گئے، پہنچے خراسان میں، کہا آپ ہمارے امام ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں ہاں آپ ہمارے امام ہیں، کیا سچی بات تھی؟ یہ منافق، اندر کچھ اور تھا باہر کچھ اور. پیش کیا خلافت کو، آپ ہمارے امام ہیں، خلافت کا حق آپ کو حاصل ہے، آپ خلیفہ بن جائے. مرو میں امام 2 مہینہ رہے، 2 مہینہ رہے. ایلچی بھیجا، اپنے بچوں کو بھیجا اس بات کے لیے تیار کرنے کے لیے کہ امام خلافت لینے کے لیے جو ہے نا راضی ہو جائے. امام نے خلافت قبول نہیں کی. کیوں قبول نہیں کی؟ کہ امام کو پتہ ہے یہ جو پیش کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ نفاق کے ذریعے سے. اندر نفاق ہے، اندر منافقت ہے. کچھ اور چاہتے ہیں، اپنا منفعت چاہتے ہیں، میرے ذریعے سے اپنا فائدہ چاہتے ہیں، میرے ذریعے سے اپنی حکومت کو استحکام چاہتے ہیں. امام نے قبول کیا؟ امام نے قبول نہیں کیا. اس کے بعد کہا ولی عہدی قبول کریں آپ. ٹھیک ہے، خلافت اگر آپ قبول نہیں کرتے، آپ کا مقام بہت اونچا ہے، آپ ولی عہدی قبول کریں. امام نے پھر بھی قبول نہیں کی، اس لیے کہ منافق ہیں. لیکن بعد میں اتنا پریشر دیا گیا کہ امام نے شرط کے ساتھ قبول کیا کہ میں ولی عہد بنتا ہوں لیکن میں نے تمہاری حکومت میں دخالت نہیں کرنا، کوئی کام نہیں کرنا، کوئی حکم نہیں دینا. میرا تمہاری حکومت کے ساتھ اور حکم حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس شرط کے ساتھ. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص خلافت پیش کرے، محبت کا ظاہری طور پر اظہار کرے اور ساتھ ساتھ دھمکی بھی دے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو ایک پوسٹ دینا چاہوں اور میں کہوں یہ آپ کے لیے پوسٹ، نوکری تیار، اور ساتھ کہوں کہ اگر نہ لیا تو زندگی تمہارے خطرے میں ڈال دوں گا. اب یہ کیا ہے؟ یہ تو منافقت ہے. میں ایک دفعہ کہوں گا آپ لیں، اگر نہ لیں تو میں کہوں گا کوئی بات نہیں. محبت اس کو کہتے ہیں. اور اگر نفاق نہ ہو تو وہ انسان
اخلاق سے پیش آتا ہے. لیکن یہاں پر کہ خلافت لیں یا امام آپ خلافت لیں, خلافت آپ کا حق ہے, نہیں تو آپ کیا کریں ولی عہدی لیں, نہیں تو کیا ہوگا آپ کو قتل کر دیا جائے گا. یہ کیا ہے؟ نفاق ہے, نفاق. منافقت اپنے اوج پر ہے اس وقت, اور امام علیہ الصلوۃ والسلام منافقین سے لڑ رہے ہیں دراصل میں. اور جہاں بھی ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام مسلمانوں کے ساتھ اور امام کے ساتھ کشمکش ہے, اب مسلمان اور امام کے ساتھ آیا کوئی ہونا چاہیے, کوئی ٹینشن ہونا چاہیے. مسلمان ہیں, اسلام لا الہ الا اللہ کہنے والے, محمد رسول اللہ کہنے والے, اور حتیٰ کہ علی ولی اللہ کہنے والے منافق. کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان میں دوری ہو اور ایک رنجش ہو اور ایک رد عمل کا اظہار ہو؟ نہیں ہو سکتا. لیکن اس وجہ سے ہے کہ ایک طرف امام ہے اور ایک طرف کیا ہے, منافقین ہیں. اس وجہ سے اسی لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام جب پہنچتے ہیں مدینے سے, جب اس سفر کے اندر آپ خراسان میں پہنچتے ہیں, تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے خراسان میں ایک تقریر کی. اس تقریر میں آپ نے حدیث قدسی پیش کی. اس حدیث قدسی کا نام کیا ہے؟ حدیث سلسلۃ الذہب. وہ حدیث کہ جو ہر امام سے ہوتے ہوئے, یعنی اگر اس کو بیک پہ لے جائیں تو رسول اللہ تک وہ حدیث پہنچتی ہے, اور رسول اللہ سے اللہ تک وہ حدیث پہنچتی ہے. یعنی وہ کلام خدا ہے جو رسول اللہ سے ہوتے ہوئے پہلے امام, دوسرے امام, تیسرے امام, ہر امام نے اس کو اپنی زبان پہ جاری کیا اور تبلیغ کا ذریعہ بنائے, لوگوں کے اصلاح کا ذریعہ بنائے. اور آج امام خراسان میں اسی حدیث کو پیش کریں. اور لکھنے والے تاریخ میں لکھتے ہیں وہیں پر خراسان میں جو لوگ استقبال کے لیے آئے تھے, نیشاپور میں خراسان جاتے وقت نیشاپور کے مقام پر ہزاروں لوگ وہاں موجود تھے, اور ان ہزاروں لوگوں میں سے اس حدیث کو لکھنے والے 20,000 تھے. 20,000 اس اجتماع میں امام فرماتے جاتے تھے, وہ لکھتے جاتے تھے. وہ کیا ہے اس کا جو خلاصہ وہ ہے کہ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. اس کے بعد فرماتے ہیں ولیکن بشروطها وانا من شروطها. پر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر توحید بیان کیا, توحید اور امامت بیان کی. اور توحید بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ توحید کے لیے شرط امامت ہے, توحید کے لیے شرط امامت ہے. لا الہ الا اللہ قلعہ ہے, جو اس قلعے میں داخل ہو جائے, یعنی موحد ہو جائے, یعنی نکل آئے, بے ایمانی سے نکل آئے, ایمان کے اس مرحلے میں داخل ہو جائے, اور یہ انسان اس توحید کے مرحلے سے گزر کر امامت تک پہنچے, تو یہاں پر یہ انسان محفوظ ہے. یہ انسان محفوظ ہے منافقت سے. امام نے پہلے ہی اس عنوان کو ظاہر کیا کہ میرا ٹکر کس سے ہے؟ میرا ٹکر کافروں سے نہیں ہے, میرا مقابلہ منافقین سے ہے. اور منافقین کیوں؟ اس لیے کہ منافقین بے ایمان ہے یا ضعف ایمان رکھتے ہیں. تو میں آج رضا علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں ایک بہترین چیز خداوند متعال کی طرف سے تحفہ بیان کرتا ہوں, اور جو تمہیں چینج کرنے کے لیے, تمہیں تبدیل کرنے کے لیے, ماحول کو اچھا کرنے کے لیے ضروری ہے, وہ کیا ہے؟ توحیدی بن جاؤ, لا الہ الا اللہ کے قلعے میں داخل ہو جاؤ, خدا کی حاکمیت کو دل سے قبول کرو, خدا کی حاکمیت کو دل سے قبول کرو, تب تم مومن ہو, ورنہ تم منافق ہو, ورنہ تم منافق ہو. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کوششیں کی. امام ہے اس لیے کہ وہ نفاق کے ساتھ جنگ کرے, امام ہے اس لیے کہ وہ کفر کے ساتھ جنگ کرے, امام ہے ان کی اس لیے فلسفہ وجودی امام اس لیے کہ وہ فسادیوں سے ٹکر لے, فسادیوں سے مقابلہ کرے. اب دیکھیں کیا خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ منافق استہزاء کرتے ہیں, منافق مذاق کرتے ہیں, منافق دین کا مذاق اڑانے والے ہیں, منافق توحید کا مذاق اڑانے والے ہیں, منافق امامت کا مذاق اڑانے والے ہیں. امامت کو اپنے لیے استعمال کرنا مذاق ہے, امامت کو اپنی پارٹی کے لیے استعمال کرنا مذاق ہے, امامت کو اپنے سیاسی فائدوں کے لیے استعمال کرنا مذاق ہے. یہ سارے مذاق ہیں. موضوع امامت کو پیسوں کے لیے استعمال کرنا مذاق ہے. جو لوگ تجارت کرتے ہیں ممبر کے ذریعے سے, وہ کیا ہے؟ دین کے ساتھ مذاق ہے. اب یہ محدود تو نہیں ہے کہ ان افراد کے ساتھ جو مکے میں تھے یا جو خراسان میں تھے, ہر زمانے کے لیے جو بھی انسان مذاق اڑائے دین کا, جو بھی انسان مذاق اڑاتا ہوا نظر آئے دین کا اور قرآن کا اور ایمان کا اور مسلمانوں کا اوورال, تو یہ کیا ہے؟ منافق ہے. اللہ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم, خدا ان کا مذاق اڑاتا ہے. خب یہ تو مذاق اڑاتے ہیں, اللہ کا مذاق کیا ہے؟ فرمایا یمدہم فی طغیانہم
خدا کا مذاق یہ ہے، خدا تو پہلے مذاق نہیں اڑاتا، خدا کی ہستی، خدا کا مقام، لیکن اگر کوئی دین کے ساتھ مذاق اڑائے تو خدا انتقام لیتے ہیں مذاق کے ذریعے سے۔ خدا اہل مذاق، اہل استہزاء نہیں ہے خدا، لیکن اگر کوئی استہزاء کرے یا استہزاء کرے کس کا؟ دین کا، امامت کا، نبوت کا، ایمان کا، آمنا کا، تو خدا بند متعال ان سے مذاق کرتا ہے۔ وہ مذاق کیا ہے؟ اس کو کھینچ کے لاتا ہے سرکشی میں، اور سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے اور اس کی پھر مدد نہیں کرتا۔ یہ اللہ کا مذاق ہے۔ اس والد کی طرح، والد سمجھاتا ہے اپنے بچے کو، بیٹے پڑھو، بیٹے دوستی اچھی ہونی چاہیے، غلط دوستیاں نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ بچہ بگڑتا جا رہا ہے، صحیح ہونے والا ہے، نہیں ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے اس بچے کو، سمجھانا چھوڑ دیتا ہے، بولنا چھوڑ دیتا ہے، پیسے دینا چھوڑ دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ اخبار میں اشتہار بھی دیتا ہے، یہ آنکھ ہے میری طرف سے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب بتائیں، اگر یہ باپ تھپڑ مارے 10، یہ زیادہ اس کے لیے خطرناک ہے یا یہ والا خطرناک ہے؟ کون سے زیادہ خطرناک ہے؟ دوسرے والا ہے نا، یہ جس نے بالکل اس کو آگ کر دی، آزاد کر دی، اب میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جو مرضی کرو، جس گناہ میں بھی تم کو مبتلا ہو جاؤ، اب میرا کوئی تعلق نہیں، کہہ بھی دیا باقیوں کو، اس کے کسی بھی گناہ اور قتل و فلان اور فلان و فلان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ زیادہ خطرناک ہے کہ والد کے جو سرپرست ہے، والد نے جس اولاد کا ہاتھ پکڑنا اس کو نجات دینا، وہی والد ہاتھ کھینچ لے۔ پروردگار عالم یہی فرق کرتا ہے، ان کے ساتھ جو مذاق اڑائے ہاتھ کھینچ لیتا ہے، لے کے آتا ہے سرکشی میں، سرکشی میں کیا دیکھیں آپ ترجمہ دیکھیں، وَيَمُدُّهُمْ، مد کسے کہتے ہیں؟ قرآن میں مد ہے نا، مد اگر آ جائے تو اس کو لمبا کیا جاتا ہے، کھینچنا، یعنی الف کے اوپر مد آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ آ کو لمبا کرتے ہیں، یہاں بھی کھینچنے کا معنی ہے۔ خداوند متعال اس شخص کو کھینچتا ہے، طغیان میں کھینچ کے لیتے آتا ہے، وہ طغیان میں، طغیانی کے اندر، سرکشی کے اندر، اب یہ طاغی بن چکا ہے، اب یہ طاغوت بن چکا ہے، اب یہ خدا کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اب ہمیشہ یہ خدا کی مخالفت کرے گا، خدا کے حکم کی مخالفت۔ طاغوت اسی کو کہتے ہیں کہ جو بھی انسان، یعنی جب بھی انسان خدا کے حکم کے مقابلے میں اپنا اظہار وجود کرے، خدا کے حکم کے سامنے اپنا اظہار وجود کرے، حکم خدا کا ہے، وہ کہ میں نہیں، میری مرضی یہ ہے، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں نہیں مانوں گا، اسے کہتے ہیں طاغوت۔ طاغوت خدا ان سے کیا مذاق اڑاتا ہے؟ خدا ان کو طغیان میں لے کے آتا ہے، آ کر چھوڑ دیتا ہے، یعمہون، سرگردان، پھر رہنمائی نہیں کرتا خدا، پھر ہدایت نہیں کرتا۔ یضل بہ یشاء ویہدی من یشاء، خدا جس کی ہدایت کرتا ہے ہدایت فرماتا ہے، جس کو گمراہ کرتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ خدا گمراہ کرتا ہے؟ یہی معنی ہے، خدا گمراہ کرتا ہے یعنی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، پھر خدا مدد نہیں فرماتا، یعنی اس کو اتنا نالائق خدا سمجھتا ہے کہ خدا اس کو پھر دیکھتا بھی نہیں ہے، نظر کرم نہیں کرتا۔ یہ مذاق ہے ان کے ساتھ، یہ مذاق کس میں؟ دنیا میں خدا بند متعال منافقین سے کرتا ہے۔ ایک روایت آپ کے سامنے عرض کروں کہ یہی منافقین قیامت کے دن بھی مذاق کا سبب بنتے ہیں، یعنی اہل جہنم ان کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں۔ حدیث ہے آپ کے سامنے عرض کروں، آپ دیکھیں، ظاہراً امام رضا علیہ السلام یا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روایت ہے، اور روایت کرنے والے ابن عباس ہے، کیا فرماتے ہیں؟ وَذَلِكَ إِنَّهُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، جب قیامت کا دن برپا ہوگا، امر اللہ الخلق بالجواز علی الصراط، خداوند تعالیٰ اپنے مخلوق کو حکم دے گا کہ آ جاؤ پل صراط سے گزرو، سب پل صراط سے گزرو، فیجوز المؤمنون، مومن گزر جائیں گے، الی الجنہ، اور جنت تک پہنچ جائیں گے، ویسقط المنافقون، لیکن اس پل صراط سے منافقین گر جائیں گے جہنم میں، نہیں گزر سکیں گے۔ وَيَسْقُطُ الْمُنَافِقُونَ فَيَقُولُ اللَّهُ يَا مَالِكَ، جب یہ گر جائیں گے تو خداوند متعال مالک سے کہ، مالک سے مراد یعنی جہنم کا داروغہ، جہنم کا جو وہاں پہ کھڑا شخص ہے جو دیکھ بھال کر رہا ہے، کہیں گے مالک استہزِ بالمنافقین، دیکھیں یہ لفظ ہے استہزاء یعنی مذاق اڑانا، وہاں پہ کیا کہیں گے؟ اے مالک، اے یہاں پر، اے داروغہ، اے وہاں پہ کھڑے ہونے والے ڈیوٹی پر، جہنم پہ ڈیوٹی دینے والے جو سیکیورٹی والے ہیں، ان سے کہیں گے استہزِ بالمنافقین،
ان منافقین کا مذاق اڑاؤ۔ جہنم میں آگ میں اور مذاق کیا ہے، لیکن وہاں پہ انتقام لیا جائے گا اس مذاق کا۔ جو بے ایمانی تھے، بے ایمانی تھی، اس کا مذاق الگ، جو انہوں نے کرپشن کی اس کا الگ، جو انہوں نے فساد کیے ان کا الگ، جو انہوں نے قتل و غارت گری کا بازار گرم کیے اس کے لیے الگ سزا۔ یہاں پر اس استہزاء، اس مذاق کا اجر دیا جا رہا ہے، اس کی سزا دی جا رہی ہے۔ استہزئ بالمنافقین، اے مالک ان کا مذاق اڑاؤ۔ وہ مذاق کیا ہے؟ فی جہنم، جہنم میں ان کا مذاق اڑاؤ۔ کیا ہے مذاق؟ آپ غور کیجیے گا۔ فیفتح مالک بابا فی الجہنم، مالک یعنی یہ سیکورٹی والا جہنم میں ایک دروازہ کھولے گا، الی الجنہ، جنت کی طرف، یعنی جہنم کے اندر سے ایک دروازہ جنت کی طرف کھولے گا۔ وینادیہم یا معشر المنافقین، اور کہے گا، یہ مالک کہے گا کہ اے لشکر منافقین، ہا ہونا ہا ہونا، آ جاؤ ادھر، آ جاؤ ادھر، اس دروازے کی طرف آ جاؤ، اس دروازے کے پاس آ جاؤ۔ فصعدوا من جہنم الی الجنہ، چڑھو، یعنی اس کا مطلب ہے جنت اونچائی جگہ پر ہے اور جہنم اس کی تہ ہے، نیچے ہے، گہرائی میں ہے۔ کہیں گے آؤ چڑھو، چڑھنے کے بعد جنت میں داخل ہو جاؤ۔ الی الجنہ فیسیح المنافقین فی نار جہنم 70 فریقا فی بلغوا حتی بلغوا الی ذلک، بہت کوششوں سے یہ منافقین اس دروازے تک پہنچیں گے۔ جو ہی اس دروازے تک پہنچیں گے، فیسیح المنافقین بلغوا الی ذلک ذالک الباب، وہموا، اور کوشش کریں گے بھرپور کہ اس دروازے سے داخل ہوں، کہاں پر؟ جنت کی طرف، جنت میں داخل ہوں، اس آگ سے جنت میں داخل ہوں۔ جو ہی وہاں پہنچیں گے، اغلقہ، یہ مالک اس دروازے کو بند کر دے گا۔ آپ نے دیکھا وہ مذاق کیا ہے؟ ان کو پکارا گیا، ان کو کہا گیا آ جاؤ، دروازہ ایک ہے جہاں جنت کی طرف آئیں گے، بڑی مشقت سے، بڑی محنت سے چڑھتے ہوئے آئیں گے، آگ ہے، حرارت ہے، سب کچھ ہے، ٹینشن ہے، سب کچھ جو تکلیف ہو صاحب اپنی جگہ پر، ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ جنت میں جانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ جو ہی وہ پہنچیں گے، دروازہ کھلا ہوا ہے، جانے کے لیے کو تیار ہوں گے، مالک دروازے کو بند کر دے گا۔ اغلقہ دونہم وفتح لہم بابا من، اس کے بعد یہی مالک ایک اور دروازہ کھولے گا، وہاں پہ بھی یہی ہوگا، کہیں گے آ جاؤ، آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ، تیار ہو جائیں گے، محنت سے مشقت سے وہاں پہنچیں گے، یہی مالک دروازہ بند کر دے گا، پھر دوبارہ ایک اور دروازہ کھولے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں کیا کہا جا رہا ہے؟ الی ابد العابدین، یہ سلسلہ تا قیامت اور اس کے بعد بھی جاری رہے گا، ہمیشہ ابد العابدین، ہمیشہ جاری رہے گا۔ جہنم میں ہے اور جہنم کے اندر ان کو امید دلائی جائے گی، نا امیدی سے نکلیں گے اور ایک جہنم کی ٹھنڈک ان تک پہنچے گی، دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہ ہے استہزاء خدا کی طرف سے۔ دنیا میں جو استہزاء ہے، دنیا میں جو مذاق ہے، دنیا میں ان کو اپنے اوپر چھوڑ دینا، ان کی ہدایت نہ کرنا، ان کو سرکشی میں مزید سرکش بنا دینا، طاغوت سے طاغوتیت طرف ان کو لے جانا، وہ دنیا کے اندر اللہ کا مذاق ہے۔ لیکن آخرت میں یہ مذاق ہے جو اس روایت میں خداوند متعال امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے۔ یہ منافقین کی سزا، یہ منافقین سے سزا ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ دنیا میں یہ سزا بہت خطرناک ہے ان کی، یہ نہ سمجھے کوئی انسان کہ خدا نے دے دی، اس کو مال دے دیے، سب کچھ دے دیے، نہ وہ بیمار ہو رہا ہے، نہ وہ اس کے لیے کوئی ٹینشن ہے، بس میں مومن ہوں۔ نہیں نہیں، اس بات سے کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ اس آیت سے کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ فی طغیان یمدہم فی طغیانہم یعمہون، یعنی ضروری نہیں کہ خداوند متعال نے اگر کسی کو نعمت دی ہے اور نوازا ہے، وہ نعمتوں میں غرق ہے، اور ایسے بھی لوگ آپ نے دیکھا ہو کہ الحمدللہ میں کبھی بیمار نہیں ہوا، الحمدللہ خدا نے بہت کچھ دیا ہے۔ خطرہ ہے، یہاں پر خطرہ ہے۔ یہ خطرہ کیا ہے؟ یہ خطرہ خداوند متعال کی طرف سے سزا کا خطرہ ہے، یعنی ممکن ہے یہ سزائے امہال ہو، امہال یعنی مہلت کی سزا۔ یہ ایک سزا ہے جس کا نام ہے استدراج، یعنی خداوند متعال اس کو مہلت دیتا ہے تاکہ یہ تدریجاً آہستہ 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 بگڑتا ہوا چلا جائے، تاکہ جہنم کے ایندھن پر، جہنم نے کو بھی جلانا ہے نا خدا نے، تو جہنم میں تھوڑا گھاس پھوس لکڑی شکڑی تھوڑی ہے وہاں پہ، خود انسان کے ذریعے سے آگ بھڑکے گی، تو وہاں پہ ایندھن کی ضرورت ہے، وہ ایندھن کے لیے انسان کی ضرورت ہے۔ وہ انسان کون سا انسان؟ اس سے بڑا ایک ناکام اور نامراد انسان کیا ہو سکتا ہے؟ منافق۔
دھوکہ باز، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، ادھر بھی دھوکہ ادھر بھی دیکھا، ادھر سے بھی پیسے لیتا ہے ادھر سے بھی پیسے لیتا ہے، ادھر سے پیسے لیتا ہے ان کے ساتھ، ادھر پھر اپنے آپ کو فروخت کر دیتا ہے۔ خدا کو پسند نہیں ہے منافق، اسی لیے جہنم میں سب سے نچلے درجے میں کافر نہیں ہے، منافق ہے۔ منافق ہے جس نے اسلام کو نقصان پہنچایا، جس نے مومنین کو نقصان پہنچایا، جس نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا۔ یہ انسان ہمیشہ ٹینشن میں رہتا ہے، منافق ٹینشن میں رہتا ہے۔ ممکن ہے کافر ٹینشن میں نہ ہو، کافر اپنے کفر میں عیاں ہے، ظاہر ہے، دشمنی ہے، دشمن ہے، اعلان کرتا ہے، لڑتا ہے، مرتا بھی ہے، لیکن منافق کیا ہے؟ چھپتا ہے، بچاتا ہے، اس کا کام چھپنا ہے، بچانا ہے، ایکسپوز ہونے سے ڈرتا ہے، اور لہٰذا ہمیشہ کیا ہے؟ چھپتا رہتا ہے۔ تو یہ بھی تو سزا ہے، بہت بڑی سزا ہے، اور جب ایکسپوز ہوتا ہے تو سب سے بڑی سزا ہے۔ اپنے محلوں میں بھی نہیں جا سکتے، اپنے گھر میں بھی نہیں جا سکتے، اپنے والدین اور اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے لعنتیں ہوتی ہیں، ہمسایوں کی طرف سے لعنتیں ہوتی ہیں۔ منافق شناسی بہت اہم موضوع ہے، انشاءاللہ خداوند متعال کی توفیق سے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ سب کو پھر آنے والی رات مبارک ہو انشاءاللہ۔ خداوند متعال ہمیں بھی منافقوں کی شناخت کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند متعال اس ملک کو منافقت سے آزاد فرمائے انشاءاللہ۔ آج پاکستان کفر اور نفاق میں جکڑا ہوا ہے اور خطرے میں ہے پاکستان، تو خداوند متعال انشاءاللہ بحق محمد و آل محمد، بحق امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، پاکستان کی سالمیت کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ۔